اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سبھی کو میں اس دوسرے ویڈیو لیکچر میں سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا خون تو خونش کمی کن وجوہات سے، کس چیز سے خون کی کمی ہوتی ہے، کیا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے اور ایک لیسن آج سٹارٹ کیا ہے، اور ایک لیسن میں نے سلیکٹ کیا ہے جس کا نام ہے کینہ کٲشِر تلمی۔ پیارے بچوں، لیسن پڑھنے سے پہلے، لیسن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ ہم تلمی جانے کہ تلمی کیا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ ویری سمپل ہے کہ جو پرانی کوئی بھی کہاوت ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی سٹوری ہو، اس کو ہم کچھ الفاظوں میں بیان کریں، اس کو ہم تلمی بولتے ہیں۔ کچھ الفاظوں میں بیان کرنے کو تلمی بولتے ہیں۔ کوئی جیسے کہ پرانی کوئی سٹوری ہوتی ہے، پرانی کوئی کہانی ہوتی ہے، یا کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو پرانے زمانے میں ہوا ہوتا ہے، اس کو ہم کچھ الفاظوں میں ان کی اس واقعہ کی طرف ہم کچھ الفاظوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں، اس سے تلمی بنتا ہے۔ پیارے بچوں، تلمی کت ونان؟ تلمی کنہ زیٹ یعنی کہ لمبی واقعچ یا دلیل ہنز کہاوت آئی سٹھا مختصر لفظن مز باوت کرنس ونان۔ یعنی کہ لمبے کسی سٹوری کو، کسی واقعہ کو اگر ہم مختصر لفظوں میں بیان کریں، اس کو تلمی بولتے ہیں۔ کنہ پرانس قصص یا واقعہس کن یمو لفظوں سے اشارہ کرنے یی تمے چھ تلمی ونان۔ یعنی کہ جو الفاظ، جو لفظ کسی سٹوری کی طرف، کسی واقعہ کی طرف اشارہ کریں، اس سے ہی تلمی بنتے ہیں، اس سے ہی تلمی بنتا ہے۔ ہمارے کشمیری زبان میں ان گنت یعنی کہ بہت سارے کشمیری تلمی ہے، لیکن کچھ ہمارے لیسن میں مینشن کیے گئے ہیں، کچھ ہمارے لیسن میں لکھے گئے ہیں، جیسے کہ فتح متن بت۔ یہ فتح متن بت کیا ہے؟ اگر ہم کسی کو بھی بولتے ہیں جو کہ بنا محنت کے کھانا کھاتا ہے، اس کو بولتے ہیں فتح متن بت۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ فتح متن بت۔ جو کہ بنا محنت کے کھانا کھاتا ہے، یعنی کہ جس کو بنا محنت کے کچھ ملتا ہے، اس کو بولتے ہیں فتح متن بت۔ ایسا ہی ہے دوسرا آگر بٹن گاو، جو کہ ہمارے لیسن میں مینشن ہے۔ آگر بٹن گاو کس کو بولتے ہیں؟ آگر بٹن گاو بولتے ہیں وہ انسان، اگر ہم کسی کو بھی بولتے ہیں، چاہے کسی جانور کو، کسی شخص کو یہ کہہ کر بلائے کہ ژے گمس آگر بٹن گاو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا ہے، وہ دوسروں کے گھر میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک گھر سے نکلتا ہے، دوسرے گھر میں جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں آگر بٹن گاو۔ تو پیارے بچوں، یہی ہمیں ڈسکس کرنا ہے اس میں، یہی پڑھنا ہے ہمیں اس میں کہ آگر بٹن گاو کس چھ ونان، بدر ناتھن ادر مہر کیا گئی، یا اور بھی تلمی ہے اس میں، سلام شوہن سوچ، تٲج بٹن کان، مے تو کھوجن کر ناو، یا رم رشن آئے۔ یہ ہے کچھ کشمیری تلمی جن کے بارے میں ہمیں جاننا ہے، جن کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے لیسن میں پروفیسر محی الدین حاجنی نے لکھا ہے، پروفیسر محی الدین حاجنی نے لکھا ہے۔ یہ نثرچ کتاب پروفیسر محی الدین حاجنی نے لکھا ہے۔ تو چلو بچوں، اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے لیسن میں کیا لکھا ہے اور ہم کیسے لیسن کو سمجھیں گے۔ تو ابھی پہلے لیسن کی میننگ دیکھیں گے۔ کینہ مینس ہوتے ہیں کچھ، کٲشِر تو پتہ ہی آپ کو، کشمیری تلمی بھی آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تلمی میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ تلمی کیا ہوتا ہے۔ دپان پتھ کال اوس آگر بٹ ناو اخ شخص یس شخصن تہ آلس نال وولمت اوس۔ بولتے ہیں پچھلے زمانے میں ایک ایسا ہی ایک شخص تھا جو مطلب یمس شخصن غریبی نے، اور جو آلس یعنی کہ وہ ڈل تھا، لیزی تھا، سست تھا کام کرنے میں، اور امس ٲس اخ گاو ہنا گھر۔ اس کو ایک گائے گھر میں تھی۔ پوٚز یہِ اوس نہٕ زانٛہہ أمِس کیُتھ گاسہٕ لووا یا کوٚم سیرا اَنان۔
یہ سچ ہے کہ یہ کبھی اس کے لیے نہ چوکر وغیرہ لاتا تھا دکان سے، نہ اس کے لیے گھاس لاتا تھا. کیوں نہیں لاتا تھا؟ کیونکہ وہ پہلے لیسن میں پڑھتے ہیں ہم کہ ایک تو یہ غریب تھا کیونکہ یہ باہر سے کچھ لا نہیں سکتا تھا. دوسرا یہ آلس بولتے ہیں ڈل لیزی کو، جو کام کرنے والا نہیں ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں. اس لیے اس کو کچھ نہیں لاتا تھا. گاو بچر اس فاقے فکرے روزان تو امس اوس نفس داد بیین ہندین آنگن مز اچن پیوان. اب یہ بیچاری کیونکہ لیونگ تھنگ تھی، کیونکہ اس کو کھانا تھا، فوڈ تو ضروری تھا اس کے لیے، غذا تو ضروری تھا اس کے لیے، اس کو چلنا تھا، اس کے لیے غذا ضروری تھا. اب اس کے لیے غذا ضروری تھا تو اس لیے اس گائے بیچاری کو دوسروں کے آنگن میں جانا پڑتا تھا، دوسرے گھروں میں جانا پڑتا تھا. اچن پیوان اد یس سندس آنگنس مز یہ وات ہے سہ امس گاسہ لووا تراوان تو دد پاوا ہیوان. پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کے گھر میں یہ جاتی تھی وہ اس کو گھاس تو دیتا تھا لیکن ساتھ میں ہی گھاس کے بدلے اس سے دودھ بھی لیتا تھا. اتھے پٲٹھۍ ٲس یہ گھر پتہ گھر پھیران تو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اوس أمِس چاوان روزان. ایسے ہی ہر ایک گھر جاتی تھی گھاس کے لیے لیکن ہر گھر والا اس سے دودھ لیتا تھا. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ ٲسۍ کانٛہہ تیُتھ شخص وٕچھون یُس گھر پتہٕ گھر پھیران آسہِ تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ آسہِ تس زڑ کڑان. ابھی اگر ہم آج کل کے زمانے میں ایسا کسی شخص کو دیکھیں گے جو ہر گھر جاتا ہوگا، یعنی کہ ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں جاتا ہوگا اور سب اس کو ایسے ہی کام کرواتے ہوں گے، اپنا کام اپنا مقصد نکلواتے ہوں گے، تو أسۍ چھِ وَنان أمِس ہسا چھُ گٔمٕژ آگر بٹٕنۍ گاو. اس کو ہم بولتے ہیں أمِس چھِ گٔمٕژ آگر بٹٕنۍ گاو. کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پہلے اس لیسن میں پڑھا ہے کہ یہ جو آگر بٹن گاو ہے یہ اشارہ کیا کرتی ہے، یہ وہ گائے تھی جو ایک گھر سے نکلتی تھی دوسرے گھر میں جاتی تھی، دوسرے گھر سے نکلتی تھی تیسرے گھر میں جاتی تھی اپنے کسی گھاس کے مقصد سے، لیکن گھاس کے بدلے اس سے دودھ بھی لیا جاتا تھا. اپنے مقصد کے لیے اس کو گھاس ڈالتے تھے. ویسے ہی کوئی شخص ہو جو دوسروں کے گھر میں جائے، دوسرے بے شک اس کو کھانا دے دے لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ اس سے کام بھی کرواتے ہے. تو اب یہ آگر بٹن گاو اس سٹوری کی اور اشارہ کرتی ہے تو اسی لیے بولتے ہیں ہم اس کو آگر بٹن گاو. یا ییٚلہِ کانٛہہ کٲنٛسہِ آگر بٹن گاو ونہِ آسہِ چھُ پانے فکرِ تران زِ یہ شخص کیُتھ گژھِ آسُن. اگر ہم کسی کو بولیں گے ژےٚ چھے گٔمٕژ آگر بٹن گاو تو ہمیں دور سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو گھر میں بیٹھنے والا نہیں ہے، یہ دوسروں کے گھر میں بیٹھتا ہے، کام کرتا ہے، کھاتا بھی ہے. امس متعلق چھُنہٕ زیٖٹھ دلیل پیوان ونٕنۍ. اب ہمیں یہ نہیں بولنا ہے اس کے اس کو ہم ایسے نہیں بولیں گے. آپ کو آگر بٹ جو تھا اس کی گائے کے جیسے ہو گیا کہ وہ بھی دوسروں کے گھر میں جاتی تھی، اس کو ایسا کرتے تھے، اس کو گھاس دیتے تھے، دودھ لیتے تھے. یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہم ڈائریکٹ اس کو بولتے ہیں ژےٚ چھے گٔمٕژ آگر بٹن گاو. سمجھنے والا خود سمجھتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے. تو ہمیں لمبی سٹوری، لمبی کہانی بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ آگر بٹن گاو کیا ٲس. اب ہے دوسرا بدر ناتھن ادر مہر. بدر ناتھن ادر مہر دپان بدر ناتھ چھُ رنبیر سنگھ وقت کشیر ہنز وزیر اعظم اوسمت، کشیر ہند وزیر اعظم اوسمت. دپان دیوان بدری ناتھ، دیوان بدری ناتھ فل نام تھا اس کا چھو رنبیر سنگھ نے وقت کشیر ہند وزیر اعظم اوسمت. یعنی کہ رنبیر سنگھ جو بادشاہ تھا کشمیر کا، ٹھیک ہے، اس کے زمانے کا یہ وزیر تھا، اس زمانے میں یہ کشمیر کا وزیر تھا. یہ اوس رشوت کھن کن سخ بدنام. یعنی کہ یہ رشوت خور انسان تھا. کال اوس اخ حکم کڑان تو پگہ بیاکھ، کیونکہ وزیر اعظم تھا. آج ایک آرڈر نکالتا تھا، کل دوسرا آرڈر نکالتا تھا. صبح ہے کہاں فیصلہ کرے شامس بدلاوان. اگر مارننگ میں کوئی فیصلہ کرتا تھا شام کو چینج کرتا تھا. آج ہے کہاں
عہد أکِس دی ہے پگہ اوس سُہ عہد بیٚیِس دِوان. آج اگر کسی کو ایک دیتا تھا کل دوسرے وہی پیشہ جو ہوتا تھا وہ دوسرے کو دے دیتا. آز اوس أکِس فریقس سۄچھ کران تہٕ پگہ اوس ددار واتناوان تہنٛدِس مخالفس خٲر کران. یعنی کہ آج اگر کسی کو ہیلپ کرتا تھا کل اس کا جو دشمن ہوتا تھا اس کو بھی ہیلپ کرتا تھا. یعنی کہ اس کو نقصان پہنچاتا تھا. اکہِ حکمٕچ میل اوس ہۄکھنے آسان زِ بیاکھ فرمان اوس جاری سپدان. یعنی کہ ایک جو ہم آرڈر نکالتے تھے اس کی جو انک ہوتی تھی وہ ابھی ایسے ہی ہوتی تھی. یعنی کہ دوسرا آرڈر نکالتا تھا. کتھ وٲژ اوٚت پٮ۪ٹھ زِ تسُنٛد حکمن تہِ فرمانن پٮ۪ٹھ روٗز نہٕ یَژھٕے. یعنی کہ ایسے یہ نوبت آئی کہ جو وہ آرڈر نکالتا تھا یا وہ جو نصیحت کرتا تھا اس کا کوئی مانتا ہی نہیں تھا. پھر اس کا کوئی ویلیو ہی نہیں تھا. پھر آز تہِ اگر کانٛہہ حٲکِم پنُن اعتبار اور یا کانٛہہ حکم بدر ناتھن ہیوٗ باسہِ أسۍ چھِ وَنان زِ یہ ہسا گٔیہِ بدر ناتھن أدٕر مۄہر. ایسا کیوں بولتے ہیں بچوں؟ دیکھو بچوں یہ کیوں بولتے ہیں کہ بدر ناتھن أدٕر مۄہر؟ یہ اس لیے بولتے ہیں کہ اگر کوئی آرڈر پہ آرڈر نکالتا ہے, آرڈر پہ آرڈر کیسے نکلے گا؟ یہ تو کامن سینس ہے. آرڈر پہ آرڈر تب ہی نکلتا ہے جب ایک انسان رشوت خور ہوتا ہے. جب ایک انسان جس کے پاس مطلب ہم ایسا بولیں گے کہ جو ایک راستے پہ نہیں چلنے والا ہوگا. یعنی کہ آج رشوت ایک سے لے گا تو اس کو کام کرے گا. اگر 3 آدمی جائیں گے ایک کام کے لیے, وہ اس سے بھی پیسے لیتا ہے, اسی کام کے لیے بیچتا ہے اس کو. آج اس کی ہیلپ کر دی, کل دوسرے کو اسی کام پہ بیچتا ہے, پرسوں تیسرے کو اسی کام پہ بیچتا ہے. ایسے وہ رشوت کھاتے کھاتے چلتا رہتا ہے. تو پہلے ایک کو آرڈر, پھر دوسرے کو آرڈر, پھر تیسرے کو آرڈر. آج بھی اگر ہمیں ایسا کوئی ملازم ملتا ہے, ایسا کوئی شخص ملتا ہے جس میں ہمیں یہ گن نظر آئے, جس میں ہمیں اس طریقے کے جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ نظر آئے, تو ہم اس کو بولتے ہیں یہ چھُ بدر ناتھن أدٕر مۄہر. کیونکہ کوئی رشوت خور ہے, آج مجھے ہیلپ کرے گا کر اور کسی کو کرے گا. تو اسی لیے یہ اشارہ کرتا ہے بدر ناتھن أدٕر مۄہر اسی شخص کی اور. آج بھی کسی کو بولیں گے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ رشوت خور ہے اور یہ آرڈر پہ آرڈر نکالنے والا انسان ہے. تیسرا ہے سلام شہن سوچ. سلام شہن سوچ. سلام شاہ نام ہے, سوچ ہوتا ہے مدد کرنا, خیر کرنا. ٹھیک ہے. پرتاپ سنگھ نے حکومت ہندس وقتس مز ووت گۄڈنیُک جنگ عظیم. پرتاپ سنگھ جو رنویر سنگھ تھا اسی سے پہلے جو تھا اس کا نام تھا پرتاپ سنگھ. پرتاپ سنگھ حکومت ہند وقتس مز ووت گۄڈنیُک جنگ عظیم. یعنی کہ اس کے زمانے میں پہلا جنگ عظیم ہوا, ییٚمیُک اثر کشیر پٮ۪ٹھ تہِ پیو, جس کا اثر کشیر پہ بھی پڑا. درجر سپدیو, گلہ دارو دبو گل تو کھین چنک چیز گئی نایاب. جیسے پیارے بچوں ہم سب اس چیز سے واقف ہے. جیسے آج ہوتا ہے, جو ہی ہڑتال کی کال, جو ہی سٹرائک کی کال ہوتی ہے تو ہمارے جو یہ دکاندار ہوتے ہیں نا, بڑے اسٹور کیپر ہوتے ہیں یا ہمارے مرچنٹس ہول سیلرس ہوتے ہیں, یہ اپنا جو یہ اسٹور ہوتا ہے نا, اپنا جو مال ہوتا ہے, اپنے پروڈکٹس ہوتے ہیں, یہ ان کو سیف رکھتے ہیں, ان کو کنٹین کرتے ہیں. کنٹین مینز ان کو جمع رکھتے ہیں. جمع کس لیے رکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ریٹ انکریز ہو جائے گی اور ہمیں دگنا منافع ہوگا. اس لیے امہِ سۭتۍ ہیوٚتُن درٛاگ ہیوٗ وۄتھُن, سرکارن کوٚر شٲلۍ سٹور محکمہ قٲیِم. یعنی کہ جو ہی انہوں نے گلا بند کیا, یعنی کہ جو ہی انہوں نے چیزیں بند کی, تو جو سرکار تھی اس نے ایک شالی سٹور کھولا. سرکار نے ایک شالی سٹور کھولا. ٹھیک ہے. کارپوریٹرو بنٲے بُنیٲژ پٮ۪ٹھ آو گلہٕ مٔلۍ ہٮ۪نہٕ تہٕ لُکن ہِنٛدِ خٲطرٕ مہیا تھاونہٕ. یعنی کہ جیسے آج بھی ہے نا کوآپریٹ, جیسے آج بھی وہ شاپس ہیں ویسے انہوں نے لیا اور اب لوگوں کے لیے انہی کوآپریٹو سٹورز پہ ان کے لیے مہیا چیزیں رکھے. یمن دۄہن اوس بریندر ناتھ کول مشیر مال تہٕ سلام شاہ نقش بند تحصیلدار. یعنی ان دنوں میں بریندر ناتھ کول جو مشیر تھا اور سلام شاہ کیا تھا, نقش بندی تحصیلدار. سلام شاہ نقش بندی یس آئی
خصوصی اختیار دن، یعنی کہ تحصیلدار اس کو خصوصی اختیار دیے گئے، تم کور گل مل ہینس مز تو بٲگراونس مز واریاہ مدد، یعنی کہ خریدنے میں اور لوگوں کو دینے میں بہت ہی مدد کی۔ گلہ دارن کورن قٲض تو تمن گئی پنن گل بازر کڑنس پہ مجبور، یعنی کہ ان کو ایسے پکڑا وہ خود مجبور ہو گئے اپنا گلہ باہر نکالنے کے لیے، اپنی چیزیں باہر نکالنے کے لیے۔ شہر کن پیو نہ درگ وچھن تو تمو وچھ سوچ یس نہ گامن تام ووت، یعنی کہ جو سری نگر والے تھے ان کو جو مہنگا خریدنا نہیں پڑا، ان کو ایسے امداد کیا، ایسے مدد کی اس نے کہ جو گاؤں تک نہیں پہنچا۔ بریندر ناتھس کس زان ہے مشہور گو سلام شاہ، لوک لگ ون سلام شاہن سوچ، یعنی کہ اسی سے سلام شاہن سوچ کا مطلب ہی ہوتا ہے مدد، کسی کی خیر کرنا، ٹھیک ہے، کنس مدد کرن، کنس سوچ کرن، یعنی کہ اس نے سری نگر والوں کو کیا تھا، اس نے سری نگر والوں کو ایسی مدد کی تھی کہ ان کو مہنگا خریدنا نہیں پڑا، جو ہول سیل والوں نے چھپایا تھا، جو انہوں نے چھپایا تھا مال، وہ ان کو زبردستی باہر نکالنا پڑا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے لیے مہیا رکھنا پڑا۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور جہاں پہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو آپ مجھے بول سکتے ہو، چاہے مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہو، چاہے مجھے کال کر سکتے ہو، میں آپ کو بول سکتا ہوں۔ تو آگے اور ایک لیکچر میں باقی ہم پڑھیں گے جو ہمارے، اور اس میں 3 ہیں: تیز بٹن کان، میتھ کور کھجن کرنا یا رم رشن آئے، یہ 3 ہم دوسرے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔